کے ساتھ میرے مسیح بھائیوں، سی ڈی اے کے ساتھیوں اور ایم سی آئی کے لوگوں، میں مسیحیوں کو پاکستان کا عظیم وفادار، محب وطن، خدمت کرنے والا اور جو یسوع علیہ السلام نے اصل میں پیغام دیا تھا، ہیلنگ، ٹیچنگ اینڈ پریچنگ، یہ سب سے بڑا سبق ہے آج کے معاشرے کی ترقی کا۔ اور انجیل مقدس میں کی آیت بھی میں پڑھ کر، کیونکہ میں نے آج ایک پولیٹیکل بیان، ابھی پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلایا تھا بیان جاری کرنا ہے، ایک اہم بیان میں نے جاری کرنا ہے۔ یسوع کی انجیل میں، انجیل مقدس میں، کہ مانگو گے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور میں آپ سب کو ہیپی میری کرسمس کہتا ہوں، اور تمام پاکستان کے چیف سیکرٹریوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ کرسمس کے موقع پر چرچز کو خصوصی طور پر ان کی خدمت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ علاقہ پولیس اتھارٹی ان کے ہر قسم کے مسئلے کے لیے ان کی مدد کرے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے کووڈ-19 میں بھی بہت بڑا کام کیا، اور لاسٹلی میں کرسچنز کے اس لیے بھی بہت قریب ہوں کہ میں پیدا ہولی فیملی میں ہوا، میٹرک میں نے مشن ہائی اسکول سے کی، کرسچن ہائی اسکول سے کی، اور گریجویشن میں نے گارڈن کالج سے کی، اور ساری زندگی میں کرسچن نے مجھے ہی ووٹ دیا، اور میں ان کا ساری زندگی کالج سے لے کے اسکول سے لے کے میں ان کا مشکور ہوں۔ اور ہیپی میری کرسمس آپ سب کو یہ مبارک ہو، اور میں خاص طور پر عامر صاحب کو، سی ڈی اے کے چیئرمین کو، اور شکیل صاحب کو، اور تمام سی ڈی اے کے لوگوں کو کہتا ہوں، آؤ مل کر کام کریں، آؤ آرام کو حرام قرار دیں۔ یہ آرام کی زندگی چھوڑ کر جو زندگی کے اللہ نے لمحات دیے ہیں، جو خداوند نے ہم پہ خاص مہربانیاں کی ہیں، ہم اس کو آگے لے کے جائیں اور خدمت کے جذبے کو سارے ملک میں روشناس کرائیں۔ مسیح برادری زندہ باد، پاکستان زندہ باد، سی ڈی اے زندہ باد، ایم سی آئی زندہ باد۔ اگر اذان ہو گئی تو اذان کے بعد، ورنہ درمیان میں نے شارٹ سا میسج پولیٹیکل بھی دینا۔ ہاں، کیک سر بھی کر میں لیں کیک کاٹ لوں پہلے، چھوڑا کیک سام اذان کا ٹائم تو نہیں ہے نا؟ تھینک یو، 5 منٹ میں ہی۔ میں آج وزیر داخلہ کا حلف اٹھانے کے بعد پہلا سیاسی میسج یا سیاسی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ مجھے ٹاسک سونپا ہے کہ سارے ملک میں جو آئل کی سمگلنگ ہے پیٹرول پمپوں پر، وہ 7 دن کے اندر ختم کر دی جائے۔ 7 دن کے اندر پاکستان میں کسی جگہ بھی سمگلنگ کا پیٹرول، آئل نظر نہ آئے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے آج خاص طور پر ایف بی آر، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں نا، ایف بی آر کو، جو کافی ان کی تعریف ہوئی ہے کہ موبائل فون میں انہوں نے $2 بلین بچائے ہیں، اور بلین روپیز انہوں نے، اس ملک کی جو ٹیکسٹائل چلی ہے وہ سمگلنگ پر قابو پانے کی وجہ سے چلی ہے، اور سمگلنگ کم ہوئی ہے، جو پاکستانی گارمنٹس اور پروڈکٹس اور سارا سامان بکنا شروع ہوا ہے۔ انٹیریئر منسٹری جو ہے، سیکٹری انٹیریئر، اور مجھے وزیر اعظم صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ منسٹر انٹیریئر سارے ملک میں 7 دن کے بعد کمپین چلائی جائے گی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا پہ بھی، تاکہ جہاں لوگ دیکھیں کہ چوری کا، سمگل شدہ 2 نمبر کا پیٹرول جو ہے، جس سے ساری پاکستان کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں، پانی ملا پیٹرول بیچ رہے ہیں۔ وزارت داخلہ اپنے تمام 4 چیف سیکرٹریوں کو بھی، کیونکہ اب 8 دن ہو گئے ہیں، بدھ کے دن آج بدھ پوری ہو گئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے یہ خاص طور پر حکم جاری کیا ہے کہ 7 دن کے اندر سارے پیٹرول پمپ، سارے وہ جو غیر قانونی، ناجائز، سمگل شدہ پیٹرول بیچ رہے ہیں،
وزارت داخلہ ان کے پیٹرول پمپ بھی بند کر دے گی اور اس کے بعد ان کو پیٹرول کا کام کرنے کی کبھی اجازت نہیں ہوگی. یہ فیصلہ ہے اور انشاءاللہ 7 دنوں کے بعد قوم کے لیے اور سارے پاکستان کے لیے ہم اس کی ایک میڈیا کمپین بھی چلائیں گے تاکہ اس ملک کو اگر ہم سمگل شدہ آئل جو ہے ختم کر دیتے ہیں تو کم از کم $2 بلین کا اور ٹوٹل ملا کے CBR کا جو ایجنڈا ہے کہ $7 بلین کی سمگلنگ کا کلا کما کیا جائے. میں ایک بار پھر CDA کے چیئرمین کا، عامر صاحب کا، شکیل صاحب کا، تمام مزدوروں اور ورکروں کا یقین دلاتا ہوں مزدوروں اور ورکروں کو کہ ان کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انٹیریئر انڈسٹری میں. تھینک یو ویری مچ. ہم شکر گزار ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب کے کہ وہ انہوں نے مصروفیت میں سے وقت نکال کے ہمارے درمیان آئے. ہم سید محسن رضا شیرازی صاحب